بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ڈی ایس بہار شریعت کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے مفتی مدنی رضا صاحب، اور یہ ہمارا میلاد اسپیشل ہے ایپیسوڈ، جس میں میلاد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سارے سوالات کے بڑے ہی پیارے جوابات مفتی صاحب سے سنے۔ آئیے باقی جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ مصطفی یہ ارشاد فرمائیے گا، اگر کوئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنا چاہتا ہو تو وہ کون سے ایسے اعمال اختیار کرے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے، بلکہ وہ پریکٹیکل بھی ہو جائے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ان خاص دنوں میں 12 خاص دنوں میں گناہوں سے بھرپور اجتناب کریں۔ ویسے بھی کرنا ہے ہمیں، لیکن میں نے ذکر کیا نا کہ ہم نے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ذکر کے اندر، عبادت کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو عبادت کے اندر جہاں اضافہ کرنا ہے نا، وہاں گناہوں کو بالکل چھوڑنا بھی ہے، اور ایسا چھوڑنا ہے کہ دوبارہ پھر اس کی طرف نہ پلٹیں۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کا ایک بنیادی مقصد ہے نا، جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا، تو وہ علم سیکھنے کی طرف بھی آ جائیں۔ کم از کم اس 12 دنوں میں تو علم سیکھے نا۔ تیسری چیز کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ، سبحان اللہ، اور اور دیکھیں کہ میری ذات میں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اگر میں اپنانا چاہوں تو میں اپنا کر اپنی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک ایک غلطی کو ٹارگٹ کریں اور اس غلطی کی اصلاح کریں اپنی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں۔ چوتھی چیز، کثرت سے درود پاک۔ ویسے تو پورا سال پڑھنا ہے آپ نے، لیکن ان دنوں کے اندر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت آپ کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جو مزید ایک کام کرنا ہے وہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے دل میں عشق رسول میں اضافہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں۔ صحیح۔ تو نعت خوانی آپ اہتمام بالکل کریں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان کیا گیا ہو، تو نعتیں آپ باقاعدہ سنیں۔ اس کے اندر آپ اگر اشعار پڑھ سکتے ہو ایسے کہ جو اشعار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بیان پر مشتمل ہوں، تو اس سے ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے مزید ایک نیت ضرور کرنی ہے، جو چھٹی چیز اور آخری چیز ہے کہ کوئی ایک نیت کر لیں کہ بھئی پچھلے سالوں میں میری ذات میں یہ کمی تھی یا یہ خوبی میں اپناتا ہوں اور انشاءاللہ اب یہ پورا سال اپناؤں گا۔ ہر سال جب آپ ایک نہ ایک نیت کرتے رہیں گے نا کہ میں نے پچھلی سال جو ہے وہ میں نے سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی، پچھلے سال میں نے رشوت اگر لیتا تھا تو وہ چھوڑ دیا تھا، گالیاں دینے کی عادت تھی وہ میں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، فلمیں دیکھتا تھا اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو ایک نیت پختہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ میلاد منانا جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کا مقصد ہے وہ بھی پورا کرے گا، اور آپ کو خود بھی اس سے آپ کو برکتیں حاصل کرنے کی آپ کوشش کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنا لیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے تو ایک پورا وہ کہتے ہیں نا کہ لائے عمل دے دیا کہ بھائی ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ بیسیکلی میلاد کا موقع ہے تو اگر یہ اعمال اختیار کر لیے انشاءاللہ تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ بھائی یوں میلاد منایا جائے اور اس انداز سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، مطلب بڑا اہم سوال ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ عقائد میں بالکل پختہ ہے، محافل میلاد میں بھی شریک ہوتا ہے، مستند و صحیح العقیدہ علماء کے بیانات ہی سنتا ہے، لیکن آج تک میلاد کے دنوں میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس کا گھر سجا ہوا ہو۔ تو کیا ہم اس بات کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کی عقیدت اس کی نہیں ہے، اس کی عقیدت میں کمی ہے؟ کوئی ایسی بات سوچی کی جا سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عقیدت کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے کہ وہ دل سے کتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاً تو میں یہ بات ذکر کر دوں کہ اگر چراغاں کر رہا ہے کوئی اور وہ ریاکاری کی نیت سے بالفرض کر رہا ہو تو اس کی عقیدت بالکل صفر ہے، اور اگر کوئی چراغاں کر رہا ہے اور وہ بہت اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو اس کی نیت کے مطابق زبردست اجر بھی ملے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا اور ایسے ہی خامہ کا کوئی اور آلٹرنیٹ بھی اختیار نہیں کر رہا، وہ میں نہیں کر رہا، تو وہ اجر سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں تو بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ اپنی نیت کا محاسبہ خود کر رہا ہے۔ بہت اچھے۔ اب ہمیں سامنے والے کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے،
وہ محفل میلاد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اگر اس کو بتایا جائے کہ فلاں عالم دین کا مسجد میں بیان رکھا ہے میلاد کے سلسلے میں، وہاں پہ شرکت بھی کر رہا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہے، گھر پہ چراغاں نہیں کیا ہوا، تو ٹھیک ہے، اس نے ایک عمل سے بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار سب کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کے دل میں عقیدت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جو آپ اور میں چراغاں کرنے کے بعد نہ کر رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی. تو یہ چراغاں ٹھیک ہے، ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا محاسبہ بھی کرے جو نہیں کر رہا، صحیح کہ وہ کس نیت سے نہیں کر رہا. اگر بلا وجہ نہیں کر رہا یا وہ کوئی اور ذہن میں بیٹھا ہوا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی نیت کا خود محاسبہ کرے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. تو ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم بدگمانی کریں گے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. ہم گناہ گار ضرور ہو جائیں گے. ہم گناہ گار ضرور ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کیا خوبصورت احتیاطیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یار کتنا غلط کانسیپٹ میلاد والوں کے حوالے سے بنایا گیا ہے، اور کتنی غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں، اور کتنا خوبصورت مواد، کتنی خوبصورت باتیں، کتنی زبردست رہنمائی مفتی صاحب الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، عیدیں تو دو ہی سنی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید کب سے ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ عید تو اس وقت سے ہے جب یہ دو عیدیں بھی نہیں تھیں. کیا کہنے، کیونکہ ہم اس عید کو عیدوں کی عید کہتے ہیں. کیا کہنے. وہ جو دو عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں، اس کے تو باقاعدہ شریعت نے ایک تصور دیا ہے، اس کا تو باقاعدہ احکامات شریعت نے بیان فرمائے. یہ ہمارے لیے عرفی عید ہے، اور یہ ایسی ہی عید ہے جیسے مثال کے طور پر جب کسی کو بونس ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار آج تو عید ہو گئی. اس کو خوشی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے تو عید ہو گئی، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کسی کا دیدار ہو جائے اور وہ بزرگ ہوں سامنے، اور ان بزرگ کو کہا جائے کہ حضرت آپ کا دیدار ہو گیا، آج تو عید ہو گئی، تو کیوں؟ کیونکہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ وہ عید ہے کہ جس میں جو ساری خوشیاں ہیں نا اس خوشی کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے یہ عید عیدوں کی عید ہے، اور یہ ایسے ہی عید ہے کہ جیسے آپ کو بونس ملنا ہے نا وہ عید ہے، تو یہ اس عید کی بھی عید ہے. اور یہ جو دو عیدیں ملی ہیں یہ بھی اسی کے صدقے ملی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم عیدوں کی عید کہا جاتا ہے. اب لوگ اس پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عید کا دن ہے تو تم اس میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بھائی اگر عید کا دن ہے تو تم اس کی عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عید کا خطبہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو یہاں پر ہم ان لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر آپ کسی بزرگ کا دیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دیدار کر کے عید ہو گئی، تو کیا آپ سے وہ بزرگ سامنے سے ہی پوچھتے ہیں کہ میرے دیدار پہ اگر عید ہوئی ہے تو نماز جا کے پڑھ کے آؤ، میرے دیدار پر عید ہوئی ہے تو پھر جا کے خطبہ دے کے آؤ؟ نہیں. تو جیسے وہ آپ کے لیے عید ہے نا، یہ ہم عاشقوں کے لیے عید ہے. اور یہ صرف عید نہیں ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ اسی انداز سے عید ہے. تو جب ہم دوسری چیزوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی عید کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جمعے کا دن، اس کو عید کا دن باقاعدہ قرار دیا گیا. جی صحیح ہے. اور کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ بھئی اسی روز جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس دن نبیوں کے سردار کی ولادت ہو وہ دن وہ عید کا دن نہ ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم پر جو مائدہ کا نزول ہوا تھا نا، دسترخوان کا نزول ہوا، تو اس کو ہم نے عید کا دن بنا لیا. اچھا، تو اب وہاں پہ بھی نعمت ملی، وہ عید کا دن منا لیا گیا. یہ قرآن میں آ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو جب نعمت ملی عید منایا گیا، قرآن نے اس کا رد نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے ملنے والے دن کو عید کا دن کہنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اپنی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے صدقے ساری خوشیاں ملی، اور یہ دو عیدیں بھی ہمیں اسی کے صدقے ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کسی کو بڑی نعمت یا بڑا تحفہ ملے تو بندہ کہے گا بھائی آج تو میری عید ہو گئی کہ مجھے بڑی نعمت مل گئی، بڑا تحفہ مل گیا. اب نعمت عظمیٰ جس دن تشریف لا رہے ہوں وہ عید کا دن نہ ہو. نعمت عظمیٰ حضور کی ذات ہے نا، سبحان اللہ، کہ جن کے آنے سے عالم میں بہاریں ہیں، جن کے آنے سے سارے عالم میں بہاریں ہوں، سب کے لیے خوشی کا سما ہو، تو اس پر بھی اگر ہم خوشی نہ منائیں تو یہ کتنی حیرت والی بات ہے. یعنی کہ اس خوشی منانے پر اگر کوئی حیرت کا اظہار کرتا ہے تو. مفتی صاحب مزید آگے بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا کرسمس سے مشابہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے کرسمس سے مشابہ تو اس وقت ہونا کہ جب کانسیپٹ بالکل ایک جیسے بھی ہوں. صحیح ہے. اب وہاں پر مقصد یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس عقیدے کو جڑ سے کاٹ کرنے کے لیے میلاد جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. واہ واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق اس دنیا میں تشریف لائی تھی. سبحان اللہ. تو ہم تو اس عقیدے کی کاٹ کر رہے ہیں, تو پھر یہ مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا, دوسرا, اگر بالفرض مشابہت کوئی کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کر دے تو ہر مشابہت تو منع نہیں ہوتی نا. وہ نبیوں کی ولادت کے دن کی خوشی منا رہے ہیں نا, اگر نبی مان کر رہے ہیں, تو ہم بھی نبی مان کر ہی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مشابہت ہو رہی ہے تو مشابہت صرف یہاں نہیں ہو رہی بلکہ محرم کے روزے کی بھی ہو رہی ہے. صحیح. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہود جو ہے وہ محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں, تو جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس دن روزہ رکھا تھا نعمت کے اظہار پر, تو ہم ان کی موافقت میں کر رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہود میں رائج ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو اختیار کیا, اور ساتھ میں اس کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے صحابہ نے جب عرض کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اگلا اور ایک پچھلے دن کا روزہ جو ہے وہ ملا لیا جائے تو تفریق ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ میلاد کا دن منا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کر سکیں, اور یہ عقیدہ راسخ کر سکیں کہ جس کی میلاد ہوتی ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے, اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب, بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو میلاد کی محفلوں میں تو بھرپور شرکت کرتے ہیں, ساری رات لائٹنگ لگانے میں بھی وہ ایکٹیو ہوں گے, مگر فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی جماعت چھوٹ گئی, ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس تیاری میں اس معاملے میں آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے, ساری رات آپ محفل میں تھے, جماعت نکل گئی, یہ بھی غلط عمل ہے. مگر نماز بھی چھوٹ جائے تو کیا اس طرح میلاد منانے کا یا محفل میں شرکت کرنے کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیوٹی پر تو پہنچے نہیں اور آپ نے اوور ٹائم لگا دیا, اور پھر آپ کمپنی سے جا کر کہیں کہ مجھے اوور ٹائم کے پیسے ملیں, تو کیا اوور ٹائم کے پیسوں کے مستحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے یقیناً. لیکن یہاں پر اور وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام اچھی نیت سے کیا تھا نا, چراغاں کرنا, لائٹنگ کے اندر شرکت کرنا, اس پہ کچھ نہ کچھ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. واہ. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان برکتوں کو جو ملنے والی ہیں نا اس کے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ یار یہ برکتیں مل گئیں تو فرائض پہ گرفت ہو سکتی ہے. یعنی وہ برکتوں کے ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, سوال تو اس کے بارے میں بالکل ہوگا, کیونکہ یہ فرض ہے. آپ فرض چھوڑ رہے ہیں, فرض چھوڑنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. نہ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے چونکہ چراغاں کر لیا تو میں بری الذمہ ہو گیا. یہ حقیقی عشق رسول نہیں ہے. حقیقی عشق رسول یہ ہے کہ آپ فرائض و واجبات کو پہلے ترجیح دیں, آپ فرائض و واجبات کی پابندی پہلے کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا اس شخصیت کے لیے کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے اس کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, وہ گناہگار بھی ہوگا. صحیح. اب ایک ہے کہ کیا ہم اس کو روک دیں, ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہارا یہ کرنا تو بیکار ہے, نہ کرو, تم گھر پہ ہی چلے جاؤ, یہ کریں؟ نہیں. اس کو آپ کہیں گے تم یہ کر رہے ہو نا, کیا ہی اچھا ہے, تم اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لو. سبحان اس کو محبت سے نماز کی طرف لے کر اس کو یہ سمجھائیں کہ یار تم نے دیکھو چراغاں کر کے اپنے گھر کو تو روشن کر دیا, اب آؤ نماز پڑھ کے اپنے دلوں کو بھی روشن کر لو. کیا کہنے, آؤ ہم جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیں نماز پڑھ کے. تو اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں. پتہ چلا وہ مستحب کام سے بھی پیچھے ہٹ گیا اور فرائض کی طرف بھی نہیں آیا, آپ ہمارے غلط رویے کی وجہ سے. تو آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا کر اپنے ساتھ لے کر جائیں, اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں, ڈیگریڈ نہ کریں, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اس کو سمجھائیں کہ تم جو کام کر رہے ہو نا اس کے پیچھے ایک بنیادی مقصد ہے, آؤ وہ بنیادی مقصد بھی مل کے پورا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا حضرت کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ باقی دنوں میں بھی نماز نہ پڑھتا ہو, ہے تو آپ اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے کہ باقی دنوں میں بھی نہیں پڑھ رہا, مگر آپ اس کو خیر والی محفل سے دور کر دیں گے. وہ خیر والی محفل کی جس کے ذریعے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں نماز کی طرف آئے گا انشاءاللہ. بالکل, اس کی برکات تو ہے نا. دیکھیں, جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے نا تو اور وہ آخری اسٹیج پر ہو تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ یار اب یہ تو آخری اسٹیج پر آ گیا, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, مرنے دو اس کو, لے جاؤ مرنے دو. ڈاکٹر اس وقت تک کوشش کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ یار یہ آ جائے گا. وہ علاج کرتے رہتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اس کو مار نہیں دیتے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے نا کہ یار یہ میلاد پر تو چراغاں کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس کو دور نہ کریں, اس کا علاج کریں, اس کو علاج کر کے اپنے قریب لے کر اور اصل زندگی کی طرف بھی اس کو لائیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں تاکہ اس میں بھی ہمارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کا پہلو ان کے زیر نظر ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے جو بیجز لگائے جاتے ہیں اس پہ کچھ لکھا ہوا ہو یا پھر جھنڈے وغیرہ کے اس پر بھی کوئی مبارک کلمات ہوں تو ان کو لگانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جھنڈوں پہ کچھ لکھنا
یا نالین شریف کا اگر نقش ہو اس کے اوپر کچھ لکھنا یہ مناسب نہیں ہے. اگرچہ گناہ تو نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات انتشار کا سبب بنتا ہے, تو یہ مناسب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا اس طرح کے اعمال سے جو ہے وہ انسان بچنا اس کو چاہیے کہ نالین شریف کے اندر اگر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو لوگ خواہ ذہن ان کا دوسری طرف جائے گا. اسی طریقے سے نالین پاک ہے اور ساتھ میں میلاد النبی مبارک لکھا ہوا اور بالکل متصل ہے تو لوگ اس سے بدگمان نہیں کرتے ہیں, خواہ تشویش میں ہوتا ہے اور عام ذہن جو ہے وہ گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا, اس لیے اس سے اجتناب کریں, اس طرح کے بیجز نہ لگائیں. اسی طرح جھنڈے جو ہے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جب آپ جھنڈا لگا دیتے ہیں نا تو پھر اتارنا بھول جاتے ہیں. اب وہ مبارک کلمات جو ہے وہ نیچے تشریف لے کر آتے ہیں زمین پر اور پھر اس کی بے ادبی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں نا یہ انداز ہم نے نہیں اختیار کرنے. پلین جھنڈا اور نالین پاک کے وہ بیجز کہ جس کے اندر نہ تو کوئی زیور ہو, جیسے وہ زنجیریں ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ کچھ لکھا ہوا بھی نہ ہو. یہ آپ اختیار کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ خود بھی جو ہے وہ تنقیدوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی توجہ جو ہے وہ میلاد سیلیبریشن پر لگی رہے گی, نہ کہ آپ جو وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کچھ ویڈیوز پچھلے دنوں نظر سے گزری تھی کہ جس میں کچھ احباب 12 ربیع الاول کی شب یا دن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں تو وہاں بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہیں مرحبا کے, یا بلند آواز سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو کیا اس مقام پر اس کی اجازت ہے بلند آواز سے نعرے لگانے کی؟ اس سلسلے میں نا ہمارے مفسرین نے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, تو مفسرین نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ یہاں پہ مراد اس انداز سے آواز بلند کرنا ہے جس میں بے ادبی اور توہین کا پہلو. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر صحابہ کرام کی بعض ہمیں جہاد کے موقع پر اس طرح کی روایت ملتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں لیکن صحابہ کرام نے بلند آواز سے جو وہ نعرے لگائیں جذبہ جہاد کے لیے, اظہار کے لیے, محبت کے لیے. تو یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود ہیں. لہٰذا اگر کوئی روضہ رسول پر حاضر ہے اور خوشی اور فرحت کے اظہار میں وہ یوں جوش و جذبے میں نعرے لگا رہے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے, تو خدا نہ خواستہ اس کا مقصد توہین کرنا نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. جو ممانعت ہے وہ اس انداز کی ممانعت ہے کہ جو توہین والا انداز ہو. تو اسی لیے اس کے اوپر تنقید کرنا کہ بھائی مرحبا کے نعرے وہاں پہ نہیں لگا سکتے, یہ لگانا غلط تھا, یہ تو بلند آواز کر دی گئی. ہر بلند آواز منع نہیں ہے, وہ بلند آواز منع ہے جو توہین کے طور پر ہو. ورنہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ نے نعرے لگائے اور اس میں آوازیں بلند ہوئی ہیں جہاد کے موقع پر جذبے کے اظہار کے لیے. تو اگر یہ کوئی مقصد صحیح مقصد پیش نظر ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ہاں اگر بالفرض کسی کو مناسب نہیں لگتا اپنے طور پر تو اپنے طور پر احتیاط کر لے, دوسروں پہ تنقید نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ سوال میں کر رہا ہوں, اس سے مراد آپ یہ نہیں لیجیے گا کہ میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں, بس ایک جنرل سوال کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ نعت خواں بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہے نا, بہت آسانی سے ان کے خلاف بات لوگ کرتے ہیں, کی جاتی ہیں, بہت آسانی سے ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر ان کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا بھی جاتا ہے کیونکہ اصلاح تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے تو ان کی اصلاح ہم نے دیکھی کہ ہو بھی رہی ہوتی ہے. جیسے میرے جیسے ثنا خان پر بھی الحمدللہ کرم ہوا اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی خاص اصلاح والے انداز سے اور ان کی رہنمائی سے الحمدللہ ہم نے اپنے بہت ساری چیزوں کو درست کیا اور مسلسل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کہ جو نعت شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی حوالے سے بھی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ صحیح انداز سے پڑھنے والا ہے تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ فضیلت ان سینس کے باقاعدہ حدیث میں کوئی یہ ذکر کیا ہو, جیسے حافظ کے لیے ذکر ہے کہ بھئی وہ اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کروائے گا, یا علماء کے لیے عمل کرنے والا ہوگا تو وہ بھی عمل کرنے والا ہو, یا علماء کے لیے باقاعدہ کوئی ذکر کی گئی ہیں جیسے شفاعت والی. تو اس طرح کی فضیلت تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرور ذکر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا نا تو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے ممبر بچھایا اور فرمایا کہ اے اللہ حسان کی جو ہے وہ روح قدس کے ذریعے تائید فرما. اللہ تو نعت خواں کو عزت دینا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعت خواں بھی ایک ایسی شخصیت ضرور ہے کہ جو دینی اعتبار سے معتبر ہو, اگرچہ وہ شفاعت والی یا کوئی الگ سے کوئی بیان کیا گیا ہو ثواب وہ مذکور نہیں ہے, لیکن عزت دینا. اسی طریقے سے ہم امام بوصیری کا واقعہ سنتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف جو امام بوصیری نے فرمایا تو وہاں پہ بھی چادر سرکار علیہ السلام نے
ان کی تعظیم کے لیے پیش کی تھی نا. تو اس میں بھی ساری وہی قیودات سامنے رکھی جائیں گی کہ نعت خواں جیسے حافظ کا باعمل ہونا، عالم دین کا باعمل ہونا ضروری ہے، تو نعت خواں کا بھی باعمل ہونا ضروری ہے، نعت خواں کا بھی اچھی نیت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، نعت خواں بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہو، یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے پیش نظر مقصد لوگوں کے درمیان عشق رسول کو عام کرنا ہی ہو، تو نعت خواں کو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا، وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. ہاں اگر نعت خواں جو بعض ہوتے ہیں، چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسا کہ ایک عالم دین کے لیے وعید ہے نا کہ عالم دین اگر دین کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کے لیے وعید ہے. پھر اسی طریقے سے نعت خواں بھی قابل مذمت اس وقت ہوگا کہ جب وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہو. تو ہماری شریعت مطہرہ نے ایسا نہیں رکھا کہ نعت خواں معاذ اللہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو. عزتیں ہیں، اور ان کی عزتیں اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری جو شریعت ہے نا اس کا ایک امپورٹنٹ عنصر ہے. دیکھیں آپ جہاد پر جاتے ہیں نا تو پرانے ادوار میں آپ دیکھیں کہ جہاد پر مجاہدین کے ساتھ نا رجز پڑھنے والے ہوتے تھے، یعنی وہ اشعار پڑھتے تھے جس سے مجاہدین کو ایک جذبہ آتا تھا. صحیح. تو مجاہد اصل تھا، ساتھ میں ایک رجز پڑھنے والے ضرور ہوتے تھے تاکہ اس مجاہد کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہو. اسی طریقے سے علماء جو ہے نا وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو علماء لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تعلیم عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر مزید جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں تو اس سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر نعت خواں اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، نعت خواں باعمل ہے، تو وہ بھی شریعت مطہرہ کی نگاہوں میں ایک معظم شخصیت ہے، وہ بھی ایک قابل احترام شخصیت ہے، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ضروری ہے. اگرچہ میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ فضیلت باقاعدہ فضیلت نہیں ذکر، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعظیم دینا ضرور مذکور ہے. بالکل صحیح ہے. بس وہی والی بات ہے مفتی صاحب کہ ایک نعت خواں ہے جو پبلک کے سامنے اپنے مسلک کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے نعت خوانی کے ذریعے، تو میں کہتا ہوں اس کو شریعت کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، بالخصوص جو بنیادی علم ہے جیسے فرض علوم ہے، عقائد کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں، فرض علوم دیگر جو معلومات ہیں وہ اس کو ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ایک نعت خواں کو بھی ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے دو نعت خواں تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت، اور دیگر بھی ہیں لیکن یہ زیادہ معروف ہے نا. حضرت عبداللہ بن رواحہ مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے. حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے. تو اسی طریقے سے نعت خواں بھی جو ہے نا وہ اگر علم رکھنے والا ہو، نعت خواں بھی اگر جو ہے وہ معلومات رکھنے والا ہو دین کے بنیادی فرائض، تو نعت خوانوں کو دوسروں کے مقابلے میں سیکھنے ضروری ہیں کیونکہ وہ معظم دینی ہے. لوگ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات نعت خوانوں سے بھی مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا نا. میں نہیں بتاتا جواب، آپ بتاتے نہیں ہیں لیکن بعض نعت خواں تو بتا بھی دیتے ہیں. ہاں کیونکہ کم از کم اتنا تو علم ہو نا کہ آپ جو فرض علوم سے ریلیٹڈ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ سامنے والے کو فرض علوم تو کنوے کر سکیں نا. جی اتنا تو نعت خواں کو کم از کم ہونا چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کامن معاملات ہیں وہ تو بندہ بتائے بھی اور بتانے چاہیے، اور میں بتاتا بھی ہوں، مگر فقہی مسائل کے لیے میں کہتا ہوں بھائی علماء کرام سے رجوع کرنا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے نا. ہم بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ نعت خواں چونکہ قوم کا مرجع ہے، تو جب قوم کا مرجع ہے نا تو پھر اس کو مرجع کی طرح رہنا چاہیے. واہ واہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جو نعت خوانی والا شعبہ ہے اس میں بھی ہمیں ہر روز اصلاح اپنی کرنی چاہیے، اور جس طرح علماء کرام رہنمائی فرما رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مفتی صاحب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیک وغیرہ بھی کاٹے جاتے ہیں، بڑے بڑے کیک بھی ہوتے ہیں، کئی من کے بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے، کاٹے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کیک کاٹنے کی فی نفسی ہی بات کریں تو اٹ سیلف کیک کٹنگ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ کہ اتنے من کا کیک بنایا، یوں بنا لیا، یہ تاریخ میں ریکارڈ ہو گیا، پھر نیوز والے بھی اس کو وہ جو نا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر پورا گلیمرائز ہو جاتا ہے پورا، اور پھر جب وہ کیک کھانے کی باری آتی ہے نا تو وہ کیک پیٹ میں کم جاتا ہے اور زمینوں پر زیادہ گر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا کیک بنا لیں کہ لوگ اس کو کھانے کی بجائے جو وہ ضائع کر رہے ہوں، اور صرف آپ واہ واہ چاہ رہے ہوں کہ میں نے ہمارے علاقے میں اتنا بڑا کیک بن گیا، تمہارے علاقے میں اتنا بڑا کیک بن گیا. یہ ساری چیزیں نا بڑھتے پھر ان خرافات کی طرف جائیں گے کہ جس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا اگر کیک کٹ کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو چونکہ اس کی شریعت کے اندر ممانعت نہیں ہے یہ، تو ہم اپنی طرف سے تو منع نہیں کر سکتے نا. لیکن یہ جو بڑے کیکس مقابلے بازی کے ساتھ خاص طور پر جو ہو رہے ہیں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اس میں اسراف کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہندوستان میں یا پاکستان میں کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا، بلکہ ہندوستان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی
کہ وہاں میلاد کی جو جلوس ہوتے ہیں, جو ریلیاں ہوتی ہیں, اس میں ڈی جے میوزک, یعنی کہ ہوتی تو وہ نعت شریف ہے لیکن اس پہ مکسنگ اوپر سے الگ سے کی جاتی ہے, جو میوزک اسٹوڈیو والے کرتے ہیں, اور اس پہ ڈی جے میوزک ڈالتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ کلام پلے کیا جاتا ہے بڑے بڑے ساؤنڈ اسپیکرز پہ. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ اس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً محبوب نہیں رکھا. صحیح. اس طرح آپ جب میوزک اس کے اندر ڈالیں گے تو پھر یہ آپ گانا ہی باقاعدہ پیش کر رہے ہیں گویا کہ. اب آپ نے اس کے اندر, اور پھر یہ جب اس طرح کی جس طرح کی ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں پھر وہ نعت کو سننے کے بعد کوئی ادب سے نہیں بیٹھا ہوا ذرا, پھر اسی طریقے سے اس میں ڈانس بھی چل رہا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم گانوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈانس. تو سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ ڈانس کر رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر آپ جب بڑے بڑے آواز رکھیں گے تو ایک تو اسپیکر کی اپنی آواز کی وجہ سے, دوسرا ڈی جے میوزک کی وجہ سے لوگوں کو شدید ترین اذیت ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی چونکہ یہ خرافات پر مشتمل ہیں, اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا جائے گا, یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ ایک سوال میرے خیال سے آغاز میں ہونا چاہیے تھا مگر میں اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی خلفائے راشدین کے دور میں تو کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یوم آیا مگر انہوں نے نہیں منایا. آج کل کے لوگ کیا اپنے آپ کو زیادہ عاشق رسول سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس طرح منایا جائے گا؟ یہ جو سوال ہے نا کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ عاشق رسول سمجھ رہے ہیں, یہ اسی ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے جس ذہن کے اندر یہ سوچ پہلے سے شامل ہو کہ امتی بعض اوقات عمل میں معاذ اللہ نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں. جس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوگا نا, وہ یہ کہے گا کہ یار صحابہ نے عمل نہیں کیا, امتی نے عمل کیا, تو یہ امتی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا. ورنہ امتی کی تو کیا حیثیت ہے, ہمارے بارے میں تو سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو, کیونکہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا ایک صحابی کے مد بھر صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آیا کہ آدھا مد جو صحابی نے صدقہ کیا نا, تمہارا احد پہاڑ کا سونا جو تم صدقہ کر رہے ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اب صحابہ کرام اگر مختصر عمل بھی کر رہے ہیں نا تو ان کے لیے وہی کافی ہے, اور ہم وہ عمل اختیار کریں جو صحابہ نے نہیں کیا تھا, جو حدود شرع میں ہو اور بظاہر کوانٹیٹی میں ایسا لگ رہا ہو کہ ہم نے کچھ زیادہ کر لیا ہے. صحیح. تو وہ کوانٹیٹی میں تو ہے زیادہ, لیکن اس کی وجہ سے ہمارا مرتبہ صحابہ سے بڑھ ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی سے بڑا اپنے آپ کو تصور کرنا, ہمارا نظریہ الحمدللہ یہ ہے کہ جو اولیاء کرام میں سب سے آخری درجے کا اللہ کا ولی ہے نا, وہ بھی پہلے درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحیح. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اس لیے خدا نہ خواستہ ہمارے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہے. یہ تصور اسی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جس ذہن میں پہلے سے خرافات موجود ہوں گے. بالکل ٹھیک. اور اس پر تو تفصیل سے کلام ہو چکا ہے کہ میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے اور میلاد کس طرح منایا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت. جی بالکل. اس وجہ سے مزید اس کو سوال کو مطلب جواب کو مزید طویل کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. آخر میں مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں آیا اور ضمناً آپ نے اس پر ذکر کیا تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس انداز سے بھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ ایک عام شخص, عام مسلمان ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتا, زیادہ بحث و مباحثے میں بھی نہیں الجھتا, لیکن اس کا ذہن میلاد کے جلوسوں میں ہونے والے خرافات کی وجہ سے خراب ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے اس چیز کو غلط سمجھتا ہے کہ وہ خرافات دیکھتا ہے نا, وہ بولتا ہے بھائی یہ سارا عمل ہی غلط ہے, اور خود شرکت بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے. تو ایسے شخص کو کیسے سمجھائیں, کیونکہ وہ اہل سنت سے دور ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہماری ایسے افراد سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر خرافات کو ہی دیکھیں گے نا تو آپ کو چاروں طرف خرافات ہی نظر آئیں گی, اور اگر آپ اچھائی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اچھائیاں بھی مل جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جلوس خرافات پر مشتمل ہوتے ہیں. ہم خود بھی جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ, ہم خود بھی محافل میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارے جلوسوں میں تو ہمیں خرافات نظر نہیں آتی. صحیح. الحمدللہ پورا علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے, اور ہم علماء کی نگرانی میں جاتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی گزر رہی ہے, اگر کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے تو اس کو راستہ دیا جائے. کوئی خواتین کی شرکت اس کے اندر نہیں ہوتی, کسی قسم کا کوئی ایسی ہلڑ بازی نہیں ہوتی جس کو آپ دیکھ کر بدزن ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ جائیں نا ان اجتماعات کی طرف کہ جو اجتماعات علماء کی نگرانی میں ہو رہے ہیں, آپ وہاں پر جا کر دیکھیں آپ کو کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی. آپ کا ذہن ہی اگر گندگی کو دیکھنے کا ہے تو آپ کو گندگی ہی نظر آئے گی. صحیح. اور اگر آپ کا ذہن اچھائی کو دیکھنے کا تو آپ کو اچھائی مل سکتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ان خرافات کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں سمجھتا, تو آپ ان خرافات کو بالکل صحیح نہ سمجھیں, ہم بھی نہیں سمجھتے, لیکن ان خرافات کی وجہ سے جو لوگ جائز کام کر رہے ہیں اس سے تو نہ روکیں نا. اگر یعنی مثال کے طور پر میں صحیح جلوس میں شرکت کر رہا ہوں, لیکن چونکہ آپ کا ذہن اب خراب ہو چکا ہے خرافات کو دیکھ کر,
تو میں صحیح جلوس میں بھی شرکت نہ کروں. اللہ اکبر. یہی یوں ہی بات ہو گئی کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی شادی کے اندر دیکھا، آپ کے خاندان میں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ کے خاندان والے ناچ گانے ضرور کرتے ہیں، تو پھر آپ کوارے رہیں گے؟ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی ان چونکہ خرافات ہوتی ہیں، میں گھر والوں کو سمجھا نہیں سکتا، تو اب میں جو ہے وہ کوارا رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایسے افراد کو چاہیے کہ پھر وہ کوارے رہیں. ایسے افراد کو چاہیے کہ پھر وہ گھر سے باہر مارکیٹ میں بھی نہ نکلے. دو کی خواہش رکھتے ہیں کوارا، تو آپ نے بہت وہ اپنا مطلب ہے نا، اپنا مطلب. اچھا اسی طریقے سے مارکیٹ میں بھی نہ نکلے نا. مارکیٹ کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی حضرت تشریف لے کے جاتے ہوں گے تو ساری خواتین جو ہے وہ نقاب کر لیتی ہوں گی، پردے میں آ جاتی ہوں گی، حضرت آ گئے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو باہر بھی نہ نکلے. تو پھر آپ صرف میلاد کے اندر شرکت سے کیوں رک رہے ہیں؟ ہر چیز سے رک جائیں جہاں پہ خرافات ہے اور جس کو آپ نہیں روک سکتے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ دوسری چیزوں سے نہیں رک رہے تو آپ چلیں یہاں پہ پھر بھی رک جائیں. دوسروں کا تو ذہن خراب نہ کریں نا جی. آپ کو رکنا ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، دوسروں کا ذہن خراب نہ کریں. آپ اہل محبت ہیں تو آپ اس حلقے کو، ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جو الحمدللہ ان سب چیزوں سے بچتے ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں ہمیں اچھی صحبت نہیں ملتی. آپ کو اچھی صحبت نہیں ملتی تو آپ خود ایسے بن جائیں کہ دوسروں کو اچھی صحبت فراہم کرنے والے بن جائیں. کیا کہنے. تو یہ بس یہی اصول یہاں پر بھی اپنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب آپ نے بہت سارے سوالات کا جواب، بلکہ جو تقریباً اس موقع پر سوالات ذہن میں آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، آپ نے ان تمام کے بڑے زبردست تسلی بخش جوابات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب سے اجازت لیں، ذہن میں آیا کہ کتاب کے حوالے سے بھی پوچھ لیا جائے کہ مفتی صاحب اگر ذہن بن گیا ہے کہ سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم نے پڑھنی ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو بڑی بڑی جلدیں لکھی گئی ہیں، بہت ذخیرہ ہے بہت بڑا. لیکن انیشیلی اگر چاہتا ہے کہ کوئی مختصر سیرت طیبہ کے حوالے سے وہ کتاب پڑھنی ہو تو اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ ان ایام میں مطالعے کا ذہن ہو تو کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. لیکن اس کے لیے ایک کتاب ہے، مختصر ہے، ایک ہی جلد پر، اور بہت زبردست جامعیت کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ سیرت طیبہ بیان کی گئی ہے، سیرت مصطفیٰ کے نام سے. ٹھیک ہے. حضرت مصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کتاب کا مطالعہ کریں. PDF پہ بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. چاہے تو کسی مکتبے سے بھی آپ خرید فرما کر وہاں سے مطالعہ کر لیں. یہ کتاب آپ کی جو ضرورت ہے نا انشاءاللہ اس کو پورا کر دے گی. اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا بھی ذکر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا بھی ذکر ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کے واقعات کا بھی ذکر ہے، بعد کا بھی ذکر ہے، اخلاق بھی ذکر کیے گئے ہیں، سرکار علیہ السلام کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، خاص ولادت کا بھی ذکر ہے، اور خاص ولادت کا بھی ذکر ہے کہ ولادت کے وقت کے کیا واقعات ہیں. تو یہ کتاب آپ کی انشاءاللہ ضرورت کو مکمل کر دے گی، سیرت مصطفیٰ. اور تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جو کتاب ہے مدارج النبوہ، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے. اہل سنت کے کسی بھی مکتبے سے آپ معلوم کر لیں، اس کو پڑھ لیں. یہ تھوڑی تفصیل کے لیے اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو، ورنہ یہ مختصر اگر پڑھنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ. ٹھیک ہے. اور بہت آپ کو دلائل اگر قرآن و حدیث کے چاہیے تو الامن والعلا پڑھ لیں، پھر وہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت کا ذکر کیا ہے نا اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ کمال ہے. کہ اگر آپ اس میں دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے استدلالات کیے ہیں، قرآن کی ایک آیت بیان کی ہے اور اس کے نتیجے میں سرکار علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور ایسی سینکڑوں آیات موجود ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیسے بیان فرمائی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت دل سے شکریہ، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، اتنا وقت ہمیں دیا اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ کا میرا کام یہاں سے اب شروع ہوتا ہے. جو بھی اس کے شارٹ کلپس ہیں آپ نے اس کو لازمی وائرل کرنا ہے. کسی طرح کا بھی سوال آپ مارکیٹ میں گردش کرتا ہوا دیکھیں جس کا جواب لوگ چاہ رہے ہوں اور اس کا صحیح جواب مل نہ رہا ہو، تو یہاں سے آپ نے صحیح جواب لینا ہے اور آپ نے آگے فارورڈ کر دینا ہے. اور اس پورے ایپیسوڈ کو، اس پورے پروگرام کو آپ نے لازمی اپنے دوست احباب سے کہ بھائی کسی بھی قسم کے آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، اس پروگرام کو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو علم کا وہ خزانہ ملے گا کہ جس سے انشاءاللہ ان لوگوں کی کنفیوژنز بھی دور ہو جائیں گی، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا وسوسہ کسی نے ڈالا ہے یا آ چکا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. اور جو شرعی رہنمائی ہے اس کے ذریعے ہمارا ذہن بھی صاف، دل بھی صاف، بلکہ سراپا انشاءاللہ صاف ستھرا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.